دوسرے جنگ عظیم کے دوران کہا جاتا ہے کہ جاپان کی ملٹری نے ایک ایسی لیب بنائی تھی جہاں زندہ انسانوں پر ایسے تجربے کیے جاتے تھے جنہیں سننے کے بعد آپ کی روح کانپ جائے گی۔ جاپنیز کی اس لیب کو اتہاس کا ایک خطرناک ٹارچر ہاؤس بھی کہا جاتا تھا اور اسے یونٹ 731 کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حیران کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ لیب چین کے ضلع پنگ فونگ میں موجود تھی، لیکن اس میں انسانوں پر تجربے جاپنیز کرتے تھے۔ حالانکہ جنگ عظیم دوم کے بعد یونٹ 731 ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ مانا جاتا ہے کہ اس لیب میں جوہری ہتھیار بنانے کے ساتھ ساتھ لیب میں زندہ انسانوں کے جسم میں خطرناک وائرس اور کیمیکل ڈالے جاتے تھے۔ ان تجربات کے دوران کئی بار قیدی تڑپ تڑپ کر مارے جاتے تھے اور جو زندہ بچ جاتے انہیں جان بوجھ کر مار دیا جاتا۔ یونٹ 731 میں کیے گئے کئی جان لیوا تجربات میں فروسٹ بائٹ ٹیسٹنگ اور گن فائر ٹیسٹ بھی شامل ہیں، جہاں فروسٹ بائٹ ٹیسٹنگ میں لوگوں کے جسم کو پہلے برف میں جمایا جاتا اور پھر انہیں گرم پانی میں پگھلایا جاتا تھا، تو وہی گن فائر ٹیسٹ میں ان کے شریر میں گولیاں ماری جاتی تھیں اور یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ گولی جسم کو کس حد تک نقصان پہنچاتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یونٹ 731 میں عورتوں اور مردوں کے شریر میں پہلے ایک خطرناک قسم کا وائرس ڈال دیا جاتا اور پھر ایکسپیریمنٹ کے نام پر انہیں زبردستی ایک دوسرے سے میٹنگ کرنے کا کہا جاتا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بیماری آخر ایک جسم سے دوسرے جسم کو کیسے منتقل ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پریگننٹ عورتوں کے جسم میں بھی وائرس داخل کیا جاتا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے یا نہیں۔ نمبر 2، رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ۔ دوستو، یہ بھی ایک حیران کر دینے والا ایکسپیریمنٹ تھا۔ سن 1940 کو اس ایکسپیریمنٹ کو RSE یعنی رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کا نام دیا گیا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے جیل میں بند قیدیوں کے ساتھ ایک ڈیل کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اگر وہ اس کا حصہ بنتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ ختم ہونے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے لیے انہیں بتایا گیا کہ 30 دن تک انہیں بنا سوئے ہوئے رہنا ہوگا، جس کے لیے قیدی راضی ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں ایک ایئر ٹائٹ چیمبر میں بند کر دیا گیا اور اس میں ایک قسم کی گیس ڈال دی گئی تاکہ قیدیوں کو نیند نہ آئے یا کہیں سو نہ جائیں، تاکہ اس وقت کے سائنسدان یہ دیکھ سکے کہ نیند نہ ہونے کی وجہ سے ان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ شروعات میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ سارے قیدی آرام سے ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی باتوں کو سائنسدان ریکارڈ بھی کیا کرتے تھے اور ساتھ میں ان پر نظر بھی رکھا کرتے تھے۔ قریب ایک ہفتے تک سارے قیدیوں کی حالت ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد ان کی حالت بگڑنے لگی۔ قیدیوں نے دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیا اور بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگے۔ پھر جیسے ہی 11واں دن آیا، ایک قیدی اچانک زور زور سے چلانے لگا۔ وہ اتنا تیزی سے چلا رہا تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی ووکل کارڈ پھٹ گئی۔ اس میں سب سے چونکانے والی بات یہ تھی کہ اس کی چلانے کا باقی قیدیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ قیدیوں کی یہ حالت دیکھ کر سائنسدانوں نے اس ایکسپیریمنٹ کو بند کر دیا۔ انہوں نے 15ویں دن قیدیوں کی چیمبر میں وہ گیس نہیں ڈالی جس کی وجہ سے قیدیوں کو سونے سے روکا جاتا تھا، لیکن اس کا الٹا ہی اثر پڑا۔ سارے قیدی اچانک سے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں باہر مت نکالو، ہم باہر نہیں آنا چاہتے۔ اس دوران چیمبر میں ایک قیدی کی موت بھی ہو گئی۔ قیدیوں کی اس دل دہلانے والی حرکتوں کو دیکھ کر سائنسدانوں نے سوچا کہ انہیں مار دینا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ٹیم کے کمانڈر سے بات کی، لیکن کمانڈر نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور اس نے کہا کہ ہمیں اس ایکسپیریمنٹ کو جاری رکھنا چاہیے۔ حالانکہ بعد میں ان میں سے ہی ایک سائنسدان نے ان قیدیوں کو مار ڈالا اور اس ایکسپیریمنٹ سے جڑے سارے ثبوت مٹا دیے۔ نمبر 3، فلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ۔ سال 1943 میں
دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی امریکن سائنسدانوں نے ایک ایسا تجربہ کیا تھا جو آج بھی ایک مسٹری ہے۔ اس تجربے کا مقصد تھا دشمن کے لڑاکا جہازوں سے اپنے سمندری جہازوں کو بچانا۔ سائنسدانوں نے اس کے لیے ایک ایسی ٹیکنالوجی کا انتخاب کیا جس سے جہاز کچھ دیر کے لیے بالکل غائب ہو گیا۔ جی ہاں، 24 اکتوبر 1943 میں سائنسدانوں نے اس ایکسپیریمنٹ کو ایک لڑاکو جہاز USS ایلڈرچ پر یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سائنسدانوں نے اس جہاز کے چاروں طرف کئی ہزار وولٹ کے الیکٹرو میگنیٹک کوائل لگا دیے تاکہ نازی کے بچھائے گئے میگنیٹک مائنز کو چکما دیا جا سکے۔ دھیرے دھیرے اس جہاز پر لگائے گئے جنریٹرز کی مدد سے بجلی کی وولٹیج بڑھائی جانے لگی۔ جیسے ہی بجلی کی وولٹیج نے تمام حدیں پار کر دی تو ایک ہرے رنگ کی روشنی ہوئی اور جہاز پوری طرح سے غائب ہو گیا، یہاں تک کہ وہ جہاز ریڈار سے بھی غائب ہو گیا۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جہاز غائب ہونے کے کچھ دیر بعد جہاز کو ورجینیا میں دیکھا گیا تھا، جہاں سے وہ پھر سے غائب ہو گیا۔ 24 گھنٹوں کے بعد جہاز دوبارہ فیلاڈلفیا ڈکیارڈ پر دکھا جہاں یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، لیکن جب لوگ اس جہاز کے قریب پہنچے تو یہ نظارہ دل دہلا دینے والا تھا۔ جہاز میں موجود زیادہ تر کرو ممبرز مرے ہوئے پڑے تھے، کچھ اس جہاز کے دیواروں میں جمے ہوئے پائے گئے تھے، اور جو لوگ صحیح سلامت تھے ان کی دماغی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ پوری طرح پاگل ہو چکے تھے۔ اس ایکسپیریمنٹ کو لے کر پہلا خلاصہ ایلنڈے نام کے ایک شخص نے کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔